گائیڈنس اور گائیڈ لائنز لے کر آئے تھے، یہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جب ان کی کرتوتیں سامنے آئیں، جب ان کے کرپشن کے سکینڈل سامنے آئیں، جب فرا گوگی کی کرپشن کے جو اعمال ہیں وہ سامنے آئیں، جس وقت کوئی سکینڈل سامنے آئے، ابھی ریزرو ہو گئی ہے فورن فنڈنگ کی جو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے، تو یہ اس قسم کے بیانات دینے لگ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈائریکشن لے کر آ رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ جس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوئی اس وقت کون وزیر اعظم تھا؟ اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کس نے چیئر کی تھی؟ عمران خان صاحب نے چیئر کی تھی، اور وہاں سے ایک جوائنٹ پریس ریلیز نکلی تھی جس کو اگر آپ اس سے اختلاف کرتے تھے اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ سازش ہوئی ہے، اگر بیرونی ملک سازش کا بیانیہ آپ کا اصل بیانیہ تھا تو آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی پریس ریلیز کو انڈورس کیوں کیا؟ آپ وزیر اعظم تھے، آپ اگر سمجھتے تھے کہ یہ پریس ریلیز اور جو یہاں انڈورسمنٹ جاری ہے کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی، وہ پریس ریلیز آپ نے انڈورس کی، آپ اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے، اور وہاں تمام نیشنل سیکیورٹی کا تمام انفراسٹرکچر اور جو ہیڈز ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، افواج پاکستان کے پوری ریاست کے جو ہیڈز ہیں، قیادت ہے، وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پریس ریلیز نکالی جس کو آپ نے انڈورس کیا، اور وہ رائے نہیں تھی، وہ آفیشل سٹانس تھا ریاست پاکستان کا جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، اور اس آفیشل پریس ریلیز کے اندر جو گورنمنٹ کا سٹینڈ تھا، جو ریاست کا سٹینڈ، یہ سب سے ہائیسٹ فورم تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، جس کی پریس ریلیز کو آپ نے انڈورس کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ اس سے اختلاف کرتے تھے، اگر آپ کے پاس کوئی شواہد موجود تھے بیرونی ملک سازش کے، تو آپ پیش کرتے۔ آپ کی رائے سے بیانیہ آپ کا جھوٹا ضرور بن سکتا ہے، لیکن آپ کی رائے اور جھوٹے بیانیے سے ریاست اپنا اور گورنمنٹ اپنا آفیشل سٹانس نہیں بدل سکتی۔ یہ آپ کی ضد اور آپ کا جھوٹا سیاسی بیانیہ جو آپ اداروں کو اٹیک کرا رہے ہیں اپنے ترجمان کو ڈائریکٹ کر کے بھیج کر، کیونکہ آپ کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں، آپ کی ڈکیتیاں پکڑی جا رہی ہیں، آپ نے ملکی مفاد بیچے، کوڑیوں کے دام بیچے، جس کے اوپر بیٹھ کر آپ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ جب آپ کا سکینڈل باہر آتا ہے آپ ادارے پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک بات، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پہلی میٹنگ اس بات پر آپ نے بلائی، وہ بھی آپ نے 15-20 دن جب عدم اعتماد فیل ہو رہا تھا، آپ کے خلاف کامیاب ہو رہا تھا عدم اعتماد، اور آپ ناکام ہو رہے تھے، آپ کو پتا تھا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور پارلیمان نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ آپ نے وہ پرچہ جیب سے نکالا اور آپ نے کہا بیرون ملک سازش ہو رہی ہے۔ اس بیرون ملک سازش کرنے والے کو آپ نے مراسلے کے بعد امریکہ کے سفارت خانے میں بلایا، کی نوٹ سپیکر۔ یہ بیرون ملک سازش کی اصل آپ کی کہانی ہے۔ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز کو انڈورس کیا آپ نے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، جس میں تمام پریمیم ایجنسیز بیٹھی تھیں۔ اگر آپ اس آفیشل سٹانس سے، اس پریس ریلیز سے اگری نہیں کرتے تھے تو پھر آپ کو وہاں شواہد دینے چاہیے تھے، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہیں۔ آج آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جس وقت آپ وزیر اعظم تھے؟ آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر وہ شواہد کیوں نہیں پیش کیے جس سے بیرون ملک سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو، یا اس کے شواہد پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو ملے؟ کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے تھے، آپ اگلا بیانیہ بنا رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ 4 سال کی نالائکی، چوری، کرپشن، لوٹ مار کے تمام شواہد موجود ہیں، اور آپ کو پتا تھا کہ جس وقت آپ کا گند نکلے گا، جس وقت کوئی بھی فائل اٹھائیں، ہر فائل کے اوپر آپ کی کرپشن سے ہر فائل اٹی پڑی ہے، آپ کے گند سے اٹی پڑی ہے، آپ کی چوریوں اور ڈکیتیوں سے اٹی پڑی ہے، ملکی مفاد کو بیچنے کی جو شواہد ہیں ان سے اٹی پڑی ہے، اور آپ جب یہ بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ بیرون ملک سازش ہوئی ہے۔ پھر آپ ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ کل آئی ایس پی آر نے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، انہوں نے کیٹیگوریکلی وہ سٹیٹمنٹ دی ہے جو بیرونی ملک سازش سے
جس پہ رسپونڈ کرتی ہے. پھر ایک دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور وہی پریس ریلیز جس کے اندر دوبارہ یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز موجود تھیں, افواج پاکستان, آرمڈ فورسز, جو تمام قیادت ہے فورسز کی وہ سب موجود تھی, اس وقت بھی دوسری پریس ریلیز میں یہ گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں. اور اگر آپ کے پاس تب بھی کوئی شواہد موجود تھے تو آج کی تاریخ تک کوئی ایویڈنس, کسی قسم کا ایویڈنس آپ نے پیش نہیں کیا, نہ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جس کو آپ چیئر کر رہے تھے, نہ اس کے بعد آج تک. جیب سے سفیر کا خط نکالنا وہ دو سفیروں کے درمیان کی گفتگو ہے جس کو یو ایس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈینائی کیا ہے, کسی قسم کی سازش کے جو آپ کا ایک بیانیہ ہے اس کو. وہ رائے آپ نے جیب سے نکالی, اس پہ آپ نے سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی, اور کیونکہ وہ سیاسی بیانیہ جھوٹ پر مبنی تھا تو وہ بیانیہ خود اپنی موت مر گیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنے جان کو خطرے کا بیانیہ بنایا, اور آج کل آپ مہنگائی کا بیانیہ بنا رہے ہیں, اور وہ مہنگائی جو آپ کا تحفہ ہے پاکستان کی عوام کو. اس کے ساتھ ساتھ جس وقت آپ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ تمام جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ان کی رائے نہیں ہوتی, وہ آفیشل سٹانس ہوتا ہے. اور یہ جو آپ سازش کر رہے ہیں, یہ جو آپ جو ریجیکشن ایک آفیشل سٹانس کی ایک ریاست کی کر رہے ہیں, اصل سازش وہ ہے, اصل ڈیوائیڈ وہ ہے ملک کے اندر جو آپ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاسی قیادت نے, آرمڈ فورسز نے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر, دونوں میٹنگز کے اندر ایک ہی سٹانس ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. اس